ابھی آپ نے فرمایا کہ گزشتہ حکومت جو تھی وہ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کو بیچنے جا رہی تھی، تو اس وقت آپ کی حکومت بھی یہی کرنے جا رہی ہے کہ لاہور، کراچی، اسلام آباد کی ایئرپورٹ، پی آئی اے، اس کے علاوہ اسٹیل مل، یہ سارے ادارے جو بیچنے جا رہی ہیں. دیکھیں، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ غلط سوال ہے، لیکن میں جواب دیتی ہوں. جواب اس کا یہ ہے، کیونکہ اب آپ نے سوال کر دیا ہے، تو اس کا سوال یہ ہے کہ ایئرپورٹس پوری دنیا کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور آؤٹ سورسنگ پہ چلتے ہیں، پوری دنیا میں. آپ اپنے ہمسایہ ممالک دیکھ لیں، آپ گلف اسٹیٹس دیکھ لیں، آپ یورپین اسٹیٹس. ہیتھرو ایئرپورٹ آؤٹ سورسڈ ہے. تو جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز جو پوری کی پوری ایئرپورٹ کی ایک وہ ہے، اس میں آؤٹ سورسنگ پارٹنرشپس جو ہیں یہ انٹرنیشنل ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ کس طرح ایئرپورٹس کی مینجمنٹ کی جا سکے. تو یہ کوئی بیچنے نہیں جا رہا کسی چیز کو بھی. اگر 1 انچ بھی زمین کہیں بکی ہو تو آپ اپنے سوال میں ڈال کر مجھے بتا دیں. یہ تمام چیزیں ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. اور دوسری بات آپ نے کی کہ میں نے تو ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کو بیچنے کی بات نہیں کی. میں نے تو کنٹینر سے آوازیں نکال کر کہ اب ہم نے پی ٹی وی پر حملہ کر لیا اور اب ہم نے ان کے اسٹوڈیو تک پہنچ گئے ہیں اور ہم اب سب صحیح ہو جائیں گے. پی ٹی وی کو یرغمال بنا کر اس پر حملہ کر کیا میسج دے رہے ہیں کہ جی ہم اب کامیاب ہو جائیں گے. ریڈیو پاکستان کے آرکائیوز جلا کر، اس کی بلڈنگ جلا کر، چاغی اسٹوڈیو جلا کر آپ میسج دے رہے ہیں کہ آپ پولیٹیکل پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ ہم بنانے والوں سے اور انشاءاللہ بنائیں گے. اس ملک کی ایک ایک اینٹ کو جوڑ کر بنائیں گے. اور ایک ایک جو ڈفرینٹ فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، جتنے پروونسز ہیں، جو ایک وفاق کی اکائیوں کا کانسیپٹ ہے، سوسائٹی کا کانسیپٹ ہے، اس کو ہمیشہ ہم نے بنا کر دکھایا ہے. اور انشاءاللہ اسی طرح اپنا ترقی کا سفر، ڈیولپمنٹ کا سفر اسی طرح جاری رکھیں گے. عدنان کر لے پھر میں آپ کو دیتی ہوں. میڈم یہ فرمائیے گا کہ شہباز شریف کی صلاحیتوں پر تو کسی قسم کو کچھ شک نہیں ہے، لیکن عوام آج بھی مہنگائی کی چھٹی میں پھنس رہے ہیں. ایک عام آدمی کی زندگی مشکل ہو گئی ہے بلوں کی صورت کے اندر، مہنگائی کی صورت کے اندر. ایک تو یہ بتائیں کہ حکومت کے مہنگائی سے نجات کے لیے کیا پلان ہے. دوسرا میرا یہ کہ آئندہ انتخابات کب دیکھ رہی ہیں آپ اور نواز شریف کی واپسی کب ہوگی؟ دیکھیں، ہماری گورنمنٹ کی جو مدت ہے وہ اپنے آئینی اس پہ ختم ہوگی. نواز شریف صاحب بہت جلد، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جتنے آج کل عدالتوں سے فیصلے آ رہے ہیں اور جس قسم کی جج حضرات لینگویج لکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ سیاسی انتقام لیا گیا، تو یہ تمام جو کیسز ہیں یہ خود ریسیٹ ہونے چاہیے اور عدلیہ کو اس کا ازالہ کرنا چاہیے، اور وہ بہت جلد آئیں گے. اس پہ میں کل بھی بات کر چکی ہوں، پرسوں بھی بات کر چکی ہوں. فوکس اگر اسی پہ رکھیں تو بہتر ہے. اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ یہ حادثہ جو ہے وہ آف سکرین ہو چکا ہے، لیکن آج بھی لواحقین اپنے پیاروں کی تدفین کے لیے انتظار کر رہے ہیں. حکومت ابھی تک جو ہے وہ ٹائم نہیں دے سکی کہ کب ڈیڈ باڈیز لائی جائیں گی. اور دوسرا جو بچ کے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ وہاں پر جو یونانی اسکواڈ تھا انہوں نے ہماری ہیلپ نہیں کی. تو اس پر پاکستان گورنمنٹ کیا اسٹانس ہے؟ دیکھیں، پہلے تو مجھے جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ ڈیڈ باڈیز اس حالت میں نہیں ہیں، کیونکہ وہ سمندر کے اندر سالٹش واٹر تھا، بریکش واٹر تھا. اس کی وجہ سے، اور اس پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فوری طور پر جب ہم پیرس جا رہے تھے تو اس سے پہلے 1 ہفتہ روزانہ کی بنیاد پر اس کے اوپر میٹنگز بھی لیں. اور لیکن بات صرف ڈیڈ باڈیز کو پاکستان لانے تک ختم نہیں ہوتی. جو مقصد ہے اس کمیٹی کا، اس میٹنگ کا، وہ یہ ہے کہ آئندہ ایسے کون سے انتظامات کیے جائیں کہ اس طرح کے اندھوناک واقعات جو ہیں، ہیومن ٹریفکنگ جو ہے، وہ پاکستان کی سطح کے اوپر اور اس میں جو انوالوڈ ہے اس کو کیسے ڈیٹرنس لا کر، قانون سازی کر کیسے اس چیز کو روکا جائے، کیسے اس کی روک تھام کی جائے، اس پہ فوکس ہمارا بالکل ہے. اور جلد پرائم منسٹر اس پالیسی کا اناؤنسمنٹ بھی کریں گے.